ایک نو مسلم نیگرو کا عجیب و غریب واقعہ۔ چند سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک امریکن نیگرو نو مسلم اپنے ساتھیوں سمیت دین دیکھنے کی غرض سے اللہ کے راستے میں کچھ وقت لگا کر ہندوستان آیا ہوا تھا۔ اس امریکن نیگرو کو اسلام قبول کیے چند ہی ماہ ہوئے تھے اور وہ حیدرآباد ہی میں ایک جامع مسجد میں مقیم تھا۔ ایک دن اس نے دریافت کیا کہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر پر بال کس طرح رکھتے تھے، یعنی مانگ کس طرح نکالتے تھے۔ اس کو جواب دیا گیا کہ درمیان سر سے مانگ نکالنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تھی۔ بس اس کے بعد سے وہ نیگرو برابر اس کوشش میں رہتا کہ سر کے درمیان سے مانگ نکل آئے۔ بہت کوشش کے باوجود وہ ناکام رہتا، کیونکہ نیگرو حضرات کے بال کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ مانگ نکل ہی نہیں سکتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ رات کے کوئی 2-3 بجے تھے۔ مسجد سے متصل رہائشی کمرے میں بعض لوگ تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے کی تیاری کر رہے تھے۔ دھیمی اور مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کہیں کہیں دور سے لا الہ الا اللہ اور درود شریف پڑھنے کی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ یک لوگوں نے ایک ہلکی سی چیخ کی بھی آواز سنی۔ لوگوں کو تشویش بھی ہوئی۔ روشنی کی گئی تو یہ منظر سامنے آیا کہ وہ نیگرو نو مسلمان اپنے بستر پر بیٹھا ہے اور سر پر ہاتھ رکھے مسکرا رہا ہے، اور اس کے سامنے خون کی ایک باریک سی لکیر فرش پر رینگ رہی ہے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا اس نیگرو نے ریزر بلیڈ سے اپنے سر کے درمیانی حصے کو کچھ کاٹ لیا ہے۔ ڈاکٹر کو بلا کر مرہم پٹی کی گئی۔ اب جب اس نیگرو نو مسلم سے پوچھا گیا کہ اس نے یہ عمل کیوں کیا، تو جو جواب اس نے دیا وہ ملاحظہ فرمائیے۔ اس کا ایک جملہ ہم پیدائشی مسلمانوں کے لیے قابل عبرت ہے، بلکہ بعض مسلمانوں کے لیے شاید عجیب و غریب بھی ہوگا۔ کہنے لگا کئی دن سے کوشش میں تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ والی سنت کو بھی پورا کر لوں، مگر لاکھ کوشش کے باوجود کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ اس لیے میں نے سر کے درمیانی حصے کو ذرا سا کاٹ لیا۔ اب تو انشاءاللہ درمیان سے مانگ نکلے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت ادا کر سکوں گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایمانی چمک محسوس ہو رہی تھی اور ان میں خوشی کے آنسو تیر رہے تھے۔ پھر یک وہ پھوٹ پڑا اور روتے، آپ لوگ 10 سال پہلے امریکہ کیوں نہیں آئے؟ میرے ماں باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ کفر کی حالت میں فوت ہو گئے۔ میں کیا کروں؟ اس کی یہ بے چینی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس چشم دید واقعے کے گواہ آج بھی حیدرآباد میں موجود ہے، جو چاہے تحقیق کر لے۔